الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا راحۃ العاشقین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیور، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرا، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذویل احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صیام رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک اپنے دامن میں روشنیاں لیے جلوہ فراز ہے۔ اللہ اس ماہ نور کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مسئلہ ختم نبوت اور رد مرزائیت کے حوالے سے آج کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ سلسلہ نبوت کا نقطہ اختتام ہیں، آخری رسول، آخری نبی ہیں۔ بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ 14 صدیوں سے آج تک امت اس بات پہ متفق ہے، کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، نہ ذلی نہ بروزی۔ نبوت کا دروازہ قطعاً بند ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری رسول ہیں جن کے بعد نہ کسی رسول کی گنجائش ہے، نہ کسی نبی کی گنجائش ہے۔ حضرت امام ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کی تشریح میں لکھا، فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ،
یہ آیت اس بات پہ نص ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں جب حضور کے بعد نبی نہیں ہوگا تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بطریق اولا ثابت ہوتا ہے، فلا رسول بعدہ، کہ حضور کے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ باقی کتابیں جو ہیں وہ بھی تو اللہ کی منزل کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، مختلف صحیفے، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، جبکہ وہ بھی کتابیں اللہ کی ہیں، کلام اللہ کا ہے۔ قوم نے تحریف کی، تغیر و تبدل کر دیا، رد و بدل کر دیا۔ قرآن میں تغیر ممکن نہیں ہے، تحریف نہیں ہو سکتی، ایک زیر اور زبر کو بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ پچھلے کتنے نبی تھے جن کو شہید کر دیا گیا؟ بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ محبوب تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ خود فرمائے گا۔ باقی نبیوں کی حفاظت کیوں نہ ہوئی اور انہیں شہید کر دیا گیا، اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ اللہ نے کیوں لی؟ اس کا سادہ سا جواب ہے، کوئی نبی شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، نیا نبی آئے گا اور اللہ کے حکم اور پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ ادا کرے گا۔ لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے حضور کی حفاظت کی تاکہ یہ نبوت کے کام کا اتمام کرے۔ حضور کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے، حضور کی شریعت کے بعد۔ اسی طرح قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ قرآن کے بعد اب کس پہ ایمان لاؤ گے؟ یہ آخری کتاب ہے، اس لیے اگر اس میں بھی تحریف راہ پا جاتی ہے تو لوگوں کے لیے ہدایت کے چشمے سوکھ جاتے ہیں، اس لیے قیامت تک یہ باقی رہے گی تاکہ ہدایت کے متلاشیوں کے لیے یہ نور روشنی بانٹتا رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، اور اس میں تحریف راہ نہیں پا سکتی کیونکہ کوئی اور کتاب ہی نہیں آئے گی۔ حضور علیہ السلام کی حفاظت کی کیونکہ کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو قرآن مجید کی حفاظت اللہ کا اپنے ذمہ کرم پہ لینا اور حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لینا، یہ ختم نبوت کی واضح اور بین دلیلیں ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جس طرح کسی شخص نے کوئی خوبصورت عمارت بنائی، لوگ اس میں گھوم پھر کے دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی سے خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک جگہ پر ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی، اس کو دیکھ کر کے حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ اتنی خوبصورت عمارت اور یہ اینٹ نہیں لگی ہوئی۔ فرمایا فَأَنَا اللَّابِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں کسر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کسر نبوت کی آخری اینٹ جس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، جب مکمل ہو جائے، ٹائلیں لگ جائیں تو کوئی روڑا لے کر آ جائے کہ یہ روڑا میرا بھی لگاؤ، تو وہ محل میں بدصورتی پیدا کرے گا۔ محل کا مالک کبھی بھی اس میں کسی کے روڑے کو نہیں لگاتا۔ تو جب نبوت کا کسر مکمل ہو گیا تو کسی قادیان کے دجال کا روڑا اس کسر نبوت میں نہیں لگ سکتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اپنے اسماء گنوائے، میں حامد ہوں، میں احمد ہوں، میں کفر کو مٹانے والا ہوں۔ پھر فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ